بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ الحمدللہ ہم لوگ صبح سے حضرت اقدس دامت برکاتہم کا درس سن رہے تھے، اور ہر سال الحمدللہ ہم لوگ سنتے ہیں، لیکن میرا تجربہ یہ ہے کہ حضرت اقدس دامت برکاتہم کے ہر درس میں ختم بخاری میں مجھے کسی نہ کسی ایک فن میں علم کا اضافہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ آج صبح سے ہم لوگ سن رہے تھے، علم بلاغت کے فن میں اضافہ ہو رہا تھا، علم عقائد کے فن میں الحمدللہ کچھ جانکاریاں حاصل ہو رہی تھی، اور علم نحو صرف اور لغات میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے علم میں اضافہ کر رہا تھا۔ اور آخر میں حضرت اقدس دامت برکاتہم نے ہمارے ماحول اور زمانے کے اعتبار سے جو پیغام دیا تھا، اس میں یہ بات تھی کہ حضرت اقدس دامت برکاتہم نے جو کہا تھا کہ ہمارے زمانے اور ماحول میں بت پرستی اور شرک زیادہ ہوتا جا رہا ہے، اس لیے ہم لوگوں کو توحید باری تعالیٰ، توحید الوہیت، توحید ربوبیت کو کھول کے بیان کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو کھول کے بیان کرنا چاہیے۔ اور حضرت نے فرمایا کہ یہ نہ کہیں کہ بتوں کو گالی دینے لگ جائیں اور اس کو برا بھلا کہنے لگ جائیں۔ میں حضرت اقدس دامت برکاتہم کے اس واعظ سے میں نے یہ اخذ کیا کہ حکمت کے ساتھ دین کی تبلیغ کی جائے، حکمت کے ساتھ لوگوں کے سامنے بات پیش کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ لوگوں کے سامنے دین کی بات پیش کی جائے۔ حضرت اقدس امیر شریعت مفتی اشرف علی صاحب میرے استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کسی آپ کو مسجد میں خدمت کا موقع مل جائے، پہلے دوسرے تیسرے جمعہ ہی سے تم لوگوں پہ کسی منکر کو دیکھ کر کے برسنے نہ لگ جاؤ، برا بھلا نہ کہنے لگ جاؤ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو جب قبطیوں کی طرف روانہ کیا تھا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، نرم بات کہو، ڈنگے کی چوٹ پہ کہو، حق بات کہو، لیکن انداز صحیح ہو، لہجہ صحیح ہو، تم کہیں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے افضل نہ بننے لگ جاؤ، اور تمہارے سامنے بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں انہیں فرعون اور فرعونیوں سے بدتر نہ سمجھنے لگ جاؤ۔ حکمت کے ساتھ کام کرو، لوگوں کو ساتھ لے کے چلو، اور بعض منکرات ایسے ہوتے ہیں جو اول وہلہ میں جس کو برداشت کیا جا سکتا ہو تو اس کو برداشت کریں، پھر دھیرے دھیرے جب آپ کا میدان بن جائے گا پھر بات کھول کے لوگوں کے سامنے بات پیش کی جائے۔ تو حضرت اقدس دامت برکاتہم کے واعظ سے بندے نے یہ سمجھا کہ حضرت حکمت کے ساتھ لوگوں کے سامنے دین کی بات کہنے کی تعلیم دے رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور جیسے آخر میں مولانا جاوید صاحب دامت برکاتہم نے آپ کے سامنے یہ بات پیش کی تھی کہ آگے جو حالات آئیں گے، غربت کے آئیں گے، تنگی کے آئیں گے، ان دنوں میں ہم لوگوں کو بکنا نہیں چاہیے، لوگوں کے ہاتھوں فروخت نہیں ہو جانا چاہیے۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ مجھے ایک حدیث بیان کیا کرتے تھے، نعم الرجل الفقیہ فی الدین ان احتیج الیہ نفع وان استغنی عنہ اغنی نفسہ، اگر لوگ دین کا احتیاج لے کر کے تمہارے پاس آئے، انہیں خوب دل کھول کر کے ان کے دل کو علم سے بھر دیجئے۔ اگر کوئی اس سے بے نیازی برتنا چاہتا ہے، جی چرانا چاہتا ہے، اور آپ کو خریدنا اور آپ کو اپنا اعلی کار بنانا چاہتا ہے، تو اس سے دور ہٹ جائیے اور اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چھوٹی باتوں پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ کہنے میں جو باتیں غلطی ہوئی ہیں معذرت کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔